ایپک انٹریکشن کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین کا رسم الخط سنجیدگی سے ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ کرسٹ، مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور سب ایک شاندار رقص میں مصروف ہیں۔ ان قوتوں کے ذریعے کوریوگرافی کی گئی ہے جو ہمارے سیارے کی متحرک فطرت کو چلاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں اور ٹیکٹونک پلیٹس ایک مسلسل دھکیلنے اور کھینچنے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سیارے کے دل کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، جب ہم زمین کی ناقابل یقین ساخت کو تلاش کر رہے ہیں۔ بکل اپ فرینڈز، کیونکہ ہم ایک دلچسپ سفر پر ہیں۔ کرسٹ کرونیکلز۔ دوستو، آئیے سب سے پہلے زمین کی سب سے بیرونی تہہ یعنی کرسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمین کی پرت کے ساتھ چیزوں کو لات ماریں۔ اس پرت کی تصویر سیارے کے فیشنیبل بیرونی لباس کے طور پر بنائیں، جو ٹھوس چٹان پر مشتمل ہے، جو دو الگ الگ انداز میں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کانٹیننٹل کرسٹ ہے، جسے براعظمی پرت بھی کہتے ہیں، جو دلکش مناظر کو تشکیل کرتی ہے، جسے ہم گھر کہتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں سے لے کر پھیلی ہوئی وادیوں تک، اور پھر سمندری پرت ہے، لہروں کے نیچے گمنام ہیرو جو ہمارے وسیع سمندروں کا فرش بناتی ہے۔ دوستو، کرسٹ زمین کی حفاظتی جلد کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سیارے کے ارضیاتی عمل کے متحرک رقص میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زلزلوں سے لے کر آتش فشاں پھٹنے تک، کرسٹ وہ جگہ ہے جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے۔ جو زمین کے ارتقاء کی دلفریب کہانی کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ لیکن یہ ہماری زمین کی تلاش کا صرف آغاز ہے۔ اگر آپ میری طرح پرجوش ہیں تو لائک بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، تاکہ جہاں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے۔ کمپوزیشن آف کرسٹ۔ زمین کی کرسٹ بنیادی طور پر مختلف قسم کی چٹانوں، معدنیات اور تلچھٹ پر مشتمل ہے۔ کرسٹ میں پائے جانے والے سب سے عام عناصر میں آکسیجن، سلیکان، ایلومینیم، آئرن، کیلشیم، سوڈیم اور پوٹاسیم شامل ہیں۔ کانٹیننٹل کرسٹ، اسے براعظمی پرت بھی کہتے ہیں۔ یہ براعظمی پرت سمندری پرت سے زیادہ موٹی اور کم گھنی ہوتی ہے۔ گرینائٹ چٹانوں پر مشتمل براعظمی پرت براعظموں کی تشکیل کرتی ہے اور زمین کی سطح کے نیچے پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ سمندری پرت براعظمی پرت سے پتلی اور ڈینس ہے، بنیادی طور پر بسالٹک چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ سمندر کی تہہ بناتا ہے۔ موٹائی۔ زمین کی پرت کی موٹائی نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 5 سے 70 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلوں کے نیچے سب سے موٹی اور سمندر کے نیچے سب سے پتلی ہوتی ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس۔ زمین کی کرسٹ کئی بڑے اور چھوٹے ٹکڑوں پہ بٹی ہوئی ہے، جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹس مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اپنی حدود میں ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے اور آتش فشاں کی سرگرمی جیسے ارضیاتی مظاہر ہوتے ہیں۔ ٹیمپریچر اور پریشر۔ جیسے جیسے آپ کرسٹ میں گہرائی میں جاتے ہیں، درجہ حرارت اور دباؤ بڑھتا ہے۔ کرسٹ کا اوپری حصہ زیادہ معتدل حالات کا تجربہ کرتا ہے، جبکہ نچلے حصے کو زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کرسٹ زمین کے جیولوجیکل پروسیس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ چٹان کے چکر، کٹاؤ اور موسمیاتی تبدیلی۔ یہ ارضیاتی وقت کے ساتھ مناظر کی تشکیل کے لیے لازمی ہے۔ انسانی تعامل۔ انسانی سرگرمیاں اکثر زمین کی پرت کو متاثر کرتی ہیں، کھان کنی کے کاموں سے لے کر قیمتی معدنیات نکالنے سے لے کر تیل اور گیس کی کھدائی تک۔ کرسٹ کو متاثر کرنے والی انسانی سرگرمیوں سے متعلق ماحولیاتی خدشات میں جنگلات کے کٹاؤ، اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن شامل ہیں۔ کیوریس مائنڈز، ہم نے ابھی زمین کے ڈھانچے کی سطح کو کھرچ لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مینٹل کی پراسرار گہرائیوں میں جائے۔ مینٹل کو زمین کے اپنے سپاہ کے طور پر تصویر بنائے، جہاں چیزیں گرم اور بہہ جاتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس کی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ کرسٹ کے نیچے یہ نیم ٹھوس تہ ہے جو زمین کی سطح سے تقریباً 2900 کلومیٹر نیچے تک پھیلی ہوئی۔ یہ زمین کے انجن روم کی طرح ہے جو ہمارے سیارے کو شکل دینے والی قوتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ کنویکشن کرنٹ بناتا ہے جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کو چلاتا ہے۔ یہ دھاریں ایک پرسکون دریا کی طرح لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ زمین کی سطح کو تشکیل دینے والے پوشیدہ ہینڈز ہیں۔ ایک سست رقص کا تصور کریں جو لاکھوں سالوں پر محیط ہے، جو پہاڑی سلسلوں کی تشکیل سے لے کر بر اعظموں کی تبدیلی تک ہر چیز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ پردے کے پیچھے کٹ پتلی ماسٹر ہے جو ارضیاتی سمفنیز کو ترتیب دے رہا ہے، جو ہمارے سیارے کی متحرک نوعیت کی وضاحت کرتی ہے۔ گہرائی اور حد۔ مینٹل زمین کی پرت کے نیچے کی تہہ اور تقریباً 2900 کلومیٹر کی گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین کے حجم کے کافی حصے کی نمائندگی کرتا ہے، جو سیارے کے کل حجم کا تقریباً 84% ہے۔ کمپوزیشن۔ مینٹل بنیادی طور پر سلیکیٹ راکس پر مشتمل ہوتا ہے جو زیتون اور پائروکسین جیسے معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ معدنیات انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ سیمی سالڈ فلو۔ مینٹل ایک انوکھی خاصیت کی نمائش کرتا ہے جسے پلاسٹیسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے یہ ارضیاتی اوقات میں بہہ سکتا ہے۔ یہ بہاؤ زمین کے اندرونی حصے سے گرمی سے چلتا ہے، جس کی وجہ سے کنویکشن کرنٹ ہوتے ہیں جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کنویکشن کرنٹ۔ زمین کے مرکز سے حرارت مینٹل کے ذریعے اٹھتی ہے جس سے کنویکشن کرنٹ بنتا ہے۔ یہ دھاریں ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت کو چلاتی ہیں، ارضیاتی سرگرمیوں جیسے زلزلے، آتش فشاں پھٹنے اور پہاڑی سلسلے کی تخلیق کو متاثر کرتی ہیں۔ استھینوسفیئر۔ مینٹل کے اوپری حصے کو کرسٹ کے بالکل نیچے جو ہوتا ہے استھینوسفیئر کہلاتا ہے۔ استھینوسفیئر نیم پگھلا ہوا ہے اور ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیمپریچر اور پریشر۔ اوپری مینٹل میں درجہ حرارت تقریباً 500 سے 900 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ دباؤ یعنی پریشر گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے، نچلے مینٹل میں کئی گیگا پاسکلز تک پہنچ جاتا ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس میں کردار۔ مینٹل پلیٹ ٹیکٹونکس کے عمل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے جو زمین کی متحرک سطح کو متاثر کرتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت سخت لتھوسفیئر کرسٹ اور مینٹل کے اوپری حصے سے بنا ہوا ہے اور زیرنگ زیادہ خراب ہونے والے استھینوسفیئر کے درمیان تعامل کا نتیجہ ہے۔ جیولوجیکل ایوولوشن یعنی ارضیاتی ارتقاء۔ ارضیاتی وقت کے ساتھ پردے میں تبدیلیاں زمین کے مجموعی ارضیاتی ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مینٹل سیارے کے ماضی اور جاری عمل کے بارے میں اہم معلومات رکھتا ہے جو زمین کی متحرک نوعیت کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ زمین کی ارضیاتی سرگرمی کو چلانے والے میکانزمز اور اس کی مختلف لیئرز کے درمیان پیچیدہ ری ایکشنز کو سمجھنے کے لیے مینٹل کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ شدید گرمی، دباؤ اور متحرک قوتوں کا ایک سرکل ہے جو ہمارے سیارے کی سطح کی خصوصیات کو تشکیل دیتا ہے۔ جی تو دوستو، ہم نے کرسٹ کے ذریعے سفر کیا ہے اور پردے کے اسرار کو تلاش کیا ہے۔
اس کے بعد ہم مینٹل میں گئے ہیں، اس کے متعلق ہم نے معلومات لی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سیارے کے ہارٹ میں قدم رکھیں، یعنی دا کور. دی کور کرونیکلز، زمین کے اندرونی کاموں میں پگھلے ہوئے ایڈونچر کے لیے تیار ہو جائیں. دوستو، جیسے جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں ہمارا سامنا بیرونی کور سے ہوتا ہے، جو پگھلے ہوئے لوہے اور نکل سے بنا ہوا گرم زون ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں گرم ہوتی ہیں. بیرونی کور ایک ایسے رجحان کے لیے ذمہ دار ہے جو ہمارے سیارے میں ایک ایکسٹرا لیئر کو شامل کرتا ہے. زمین کا مقناطیسی میدان، اسے ایک مقناطیسی رقص کے طور پر تصور کریں جہاں پگھلی ہوئی دھاتیں ایک متحرک قوت کا میدان بناتی ہیں جو ہمیں شمسی ہواؤں سے بچاتی ہیں. لیکن انتظار کرو، اور بھی ہے، مزید غوطہ لگائیں اور ہم اندرونی مرکز تک پہنچ جاتے ہیں. یہ زمین کا ٹھوس دھاتی دل ہے جو ہمارے سیارے کے مرکز میں دھڑکتا ہے. دماغ کو حیران کرنے والے درجہ حرارت اور دباؤ کے باوجود اندرونی کور اپنی ٹھوس حالت کو برقرار رکھتا ہے، جو ارد گرد کے پگھلے ہوئے بیرونی کور سے بالکل برعکس. کور کرونیکلز شدید گرم بیرونی کور سے لے کر ٹھوس اور لچکدار اندرونی کور تک انتہاؤں کی کہانی کو منظر عام پر لاتے ہیں. یہ ایک متحرک جوڑی ہے جو ہمارے سیارے کے اہم نظاموں کو چیک میں رکھنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہے. مقام اور ساخت. زمین کا مرکز سیارے کے بالکل مرکز میں ہے، مینٹل کے نیچے واقع ہے. یہ بنیادی طور پر لوہے اور نکل پر مشتمل ہوتا ہے جس میں دیگر عناصر کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے. 2 پرتیں. کور کو 2 اہم تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آؤٹر کور اور انر کور. پہلے ہم آؤٹر کور کے بارے میں بات کریں گے. بیرونی کور مینٹل کی حدود سے زمین کی سطح کے نیچے تقریباً 2900 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. پگھلے ہوئے لوہے اور نکل پر مشتمل بیرونی کور لیکوڈ حالت میں ہے، جس کی وجہ تابکار کشی اور زمین کی تشکیل سے بقایا گرمی سے پیدا ہونے والی شدید گرمی ہے. انر کور بیرونی کور کے نیچے اندرونی کور ہے جو تقریباً 2900 کلومیٹر سے لے کر زمین کے مرکز تقریباً 6371 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. انتہائی درجہ حرارت کے باوجود اس گہرائی میں بے پناہ پریشر کی وجہ سے اندرونی کور ٹھوس رہتا ہے. دی کریشن آف دا ارتھ میگنیٹک فیلڈ. آؤٹر کور کی حرکت جو زمین کی گردش اور کنویکشن کرنٹ سے چلتی ہے، سیارے کے میگنیٹک فیلڈ کو ایک پروسیس کے ذریعے پیدا کرتی ہے جسے جیو ڈینامو کہا جاتا ہے. مقناطیسی میدان زمین کو شمسی ہواؤں سے بچاتا ہے اور مقناطیسی میدان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹیمپریچر اور پریشر. بیرونی کور میں ٹیمپریچر تقریباً 4000 سے 9000 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے. بیرونی اور اندرونی کور کے درمیان حد پر پریشر غیر معمولی طور پر زیادہ ہے، کئی ملین ماحول تک پہنچتا ہے. زلزلوں کی لہریں. زلزلوں کی لہروں کے مطالعے نے زمین کے مرکز میں قیمتی بصیرت فراہم کی ہے. پی پرائمری ویوز اور ایس سیکنڈری ویوز. زلزلے کی لہروں کے رویے نے سائنسدانوں کو کور کی ساخت اور حالت کا اندازہ لگانے میں مدد فراہم کی ہے. بنیادی اندرونی استحکام. خیال کیا جاتا ہے کہ اندرونی کور ٹھوس ہے کیونکہ اس کے زلزلے کی لہروں کے رد عمل، خاص طور پر پی لہروں کے سفر کے اوقات، اندرونی کور میں لوہے اور نکل کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ انتہائی پریشر کی بدولت اعلیٰ درجہ حرارت کے باوجود ایک کرسٹل کی ساخت بناتے ہیں. ہمارے سیارے کی
حرکیات پر حکمرانی کرنے والے بنیادی پروسیس کو سمجھنے کے لیے زمین کے مرکز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے میگنیٹک فیلڈ کی تخلیق سے لے کر مینٹل اور کرسٹ کے ساتھ پیچیدہ ری ایکشنز تک۔ جی تو دوستو، ہم کرسٹ کے ذریعے سرفنگ کر چکے ہیں، مینٹل کے اسرار سے پردہ اٹھا چکے ہیں اور زمین کے مرکز میں چمکتے ہوئے ڈرامے کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ اب بلاک بسٹر سیگمنٹ یعنی ایپک انٹریکشنز کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین کا رسم الخط سنجیدگی سے ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ کرسٹ، مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور سب ایک شاندار رقص میں مصروف ہیں۔ ان قوتوں کے ذریعے کوریوگرافی کی گئی ہے جو ہمارے سیارے کی متحرک فطرت کو چلاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں اور ٹیکٹونک پلیٹس ایک مسلسل دھکیلنے اور کھینچنے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹیں زمین کی پرت کے وہ بڑے پزل ٹکڑے ہیں، مسلسل حرکت میں ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، الگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک جیولوجیکل ویلی کی طرح ہے جو ہم جس زمین کی تزئین میں رہتے ہیں اسے شکل دیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ پہاڑی سلسلے کیسے بنتے ہیں یا بر اعظم کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ مہاکاوی تعاملات خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ صرف سطح کے بارے میں نہیں ہے۔ ان زمینی تہوں کے درمیان ری ایکشنز ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں۔ سمندر کی گہری کھائیوں سے لے کر بلند ترین پہاڑی چوٹیوں تک یہ لاکھوں سالوں سے جاری جیولوجیکل پروسیسز کی ایک سمفنی ہے اور ہم اس خوفناک شو کے خوش قسمت تماشائی ہیں۔